کہ وہ بچہ، چھوٹا بچہ، 1 سال کا بچہ اس دن کی ہولناکی، اس دن کی پریشانی اور اس دن کی ہیبت کی وجہ سے برا ہو جائے گا. میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. آخر اس دن کیسے بچ سکو گے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی؟ جس دن کا حال یہ ہوگا کہ بچے کو برا بنا، تو اس دن کی یہ ہیبت ہوگی، اس دن کی یہ ہولناکی ہوگی. تو گویا کہ ہم حج کرتے ہیں تو حج میں ہمیں پیغام ملتا ہے، فکر آخرت کا پیغام. ہمیں حج کے اندر یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم موت کو یاد کریں. ہم حج میں یہ سبق سیکھتے ہیں کہ آخرت کو یاد کریں. اور ظاہر سی بات ہے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا میں رہ کر کے ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں. حج میں جب ہم جا رہے ہیں یا حج کے بارے میں جب ہم سن رہے ہیں، حاجیوں کو یہاں سے وہاں دوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اسی آخرت کو اپنے اوپر تازہ کرنا ہے، ہمیں اسی موت کو اپنے اوپر تازہ کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر فکر آخرت تازہ کرنا ہے. ایک 5واں جو سبق ملتا ہے حج میں وہ ہے مشرکین کی مخالفت. اسلام عالمگیر مذہب ہے. اسلام ہی انسانیت کی نجات کا ضامن ہے. اس لیے اسلام کے راستے میں کس طرح کی مفاہمت کی بات نہیں ہو سکتی ہے. آج وحدت ادیان یا تقارب ادیان کے نام سے جو بھی ایجنڈے چل رہے ہیں وہ مغرب کے ایجنڈے ہیں. اسلام اس کو نہیں اپناتا. اسلام کا تو پیغام یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عربوں کے لیے نہیں، ہم نے آپ کو مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ، کوئی اور نظام حیات اپنائے گا تو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کریں گے اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس لیے حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا کہ اسلام کے ماننے والوں کا کفار و مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. کفار و مشرکین کی ہر جگہ پر مخالفت ہونی چاہیے. حج کے اندر بھی ہمیں یہ سبق دیا گیا. چنانچہ سب سے پہلا سبق ابھی ہم نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ میں ان کی مخالفت کی. تلبیہ کہتے تھے تو اس کے اندر اپنے ان معبودوں کو بھی سفارشی قرار دیا کرتے تھے. اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص توحید پر مبنی تربیت سکھلایا. یہ پہلا مقام تھا مخالفت کرنے کا. دوسرا مقام مزدلفہ میں کفار مکہ مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے یہی ہمارا وقوف ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں وقوف کو حج کا رکن ٹھہرایا اور کہا الحج عرفہ. حج عرفہ میں وقوف ہی کا نام ہے. اگر عرفہ میں وقوف نہ ہوا تو حج ہی نہ ہوا. تیسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مخالفت کی کہ مشرکین مکہ مزدلفہ سے مینا کے لیے سورج نکلنے کے بعد ہی نکلتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جانا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم وادی محشر میں جہاں پہ اصحاب فیل کو ہلاک کیا گیا تھا وہاں سے چلتے ہوئے تیزی کے ساتھ میں گزریں، جبکہ کفار مکہ اس جگہ پر پہنچتے تھے تو ٹھہرتے تھے اور اپنے انصاف پر فخر کیا کرتے تھے. تو گویا کہ حج سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کفر کی طاقتوں سے اسلام کے ماننے والوں کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والی قوم کو نہیں پاتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتی ہے. یہ چند اسباب تھے جو حج کے موقع سے بیان کیے گئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان اسباب کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اخیر میں
ہم ایک اعلان کرنا چاہیں گے. مولانا عارف جاوید محمدی صاحب نے چند لمحہ پہلے فون پہ کہا ہے کہ ایک ساتھی جن کا نام سیف اللہ ہے حج پہ گئے تھے، عرفہ میں وقوف فرما رہے تھے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناسازگار ہو گئی اور ابھی بھی وہ پریشان ہیں. ان کے لیے خصوصی طور پر ہمارے احباب دعا فرمائیں. تو آئیے ہم اپنے اس ساتھی اور اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں یا بیمار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمطر شهادة رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس المثوى وبئس القرار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفحة درست نصفهم في درس نماز في درس استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية صفوفكم من تمام الصلاة. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.